السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ شریعت کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب الزہد سے ہم آغاز کر رہے ہیں، حدیث نمبر 2393۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا صالح بن عبد اللہ وسوید بن نصر قال صالح حدثنا وقال سوید حدثنا اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ زہد کے معنی ہے ترک دنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا، جہاں دائمی زندگی گزارنا ہے، ہمیشہ کی رہنے کی جو جگہ ہے اس کی تیاری کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ دو نعمتوں میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ایک تندرستی ہے اور دوسرے فراغت۔ یہ دو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی جب تک تندرست رہتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، بڑھاپا جب آتا ہے تو تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے تندرست جب تک ہے انسان، تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے، تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے تندرستی کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے، راضی کرنے کے کام کر لینا چاہیے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع، یعنی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص تندرستی کی حالت میں نیک اعمال کیا کرتا تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے اگر ان نیک اعمال کو انجام نہیں دے سکتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو درج کرتا ہے جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ تو بہرحال تندرستی کی حالت میں، نوجوانی کی حالت میں عبادت کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز فراغت۔ اچھا، کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے جو بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، جی، یعنی جو صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں جی، جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کہ بے تحاشا مصروفیت ہے، جی، وہ تمام مصروفیت کو رکھتے ہوئے جی، وہ لوگ جو ہے جب اذان کہی جاتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے تو وہ نماز کے لیے دوڑتے ہیں، جی، اور نماز جماعت کے ساتھ جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جی، اور حتی الامکان شریعت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ان لوگوں کے لیے اجر ہے، جی، کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے۔ جی، تو یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں، اس کے نیکیوں کے کھاتے میں جی، مسلسل نیکیاں اضافہ ہوتی رہیں گی، وہ مراد ہے یا نہیں، دیکھیے یہاں جو مراد ہے اس میں کہ تندرستی کی حالت میں، نوجوانی کی حالت میں بندہ جن کاموں کو انجام دیتا تھا، جو کام کیا کرتا تھا، نیکی کی عبادت ہو یا بہرحال جو بھی، اب بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں کر سک رہا ہے تو بیماری میں بھی اس کے وہ اعمال شمار کیے جائیں گے، ان کا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن جب انتقال ہوگا تو اس کا نامہ عمل ختم ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اب عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ البتہ 3 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو ثواب ملتا ہے۔ ایک تو بیان کیا گیا صدقہ جاریہ، اگر کوئی انتقال سے پہلے صدقہ جاریہ کیا، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کیا، یا کوئی ایسی سہولت فراہم کر دیا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا غریب اور یتیم لوگوں کے لیے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں، وقف کر دیا کوئی چیز،
جس کی آمدنی سے غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو جب تک وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کو سہولت اس کی طرف سے پہنچتی رہے گی، برابر اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ایک علم حاصل کیا تھا، وہ خود سیکھا تھا، دوسروں کو سکھایا، اس کا سلسلہ جاری ہے، دوسرے اب اور آگے بڑھا رہے ہیں، اس علم کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو اس علم سے او علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی نیک اولاد چھوڑ کر مرا تھا، انتقال کیا تھا، اولاد اس کے حق میں دعائے مغفرت کر رہی ہے، قرآن خوانی کر رہی ہے، ذکر و اذکار کر کے اس کا ثواب اس کو ایصال کر رہی ہے، تو یہ ملے گا۔ لیکن عمل کا سلسلہ اس کا ختم ہو جائے گا، نامہ عمل اس کا بند کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جو چیز بتائی جا رہی ہے اس میں دوسری نعمت فراغت، فرصت کے جو اوقات ہیں انسان کے، اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ مصروف ہو جائے اور اس کو ٹائم نہ ملے، وقت نہ ملے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی حیات کو موت سے پہلے۔ زندگی ہے، غنیمت ہے، کب موت آ سکتی کوئی انسان کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اسی لیے اس کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے۔ اور ایک چیز ہے، اور 2 چیزوں کا ذکر ہے اس میں، ہاں، اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقر و فاقے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مالدار ہو اور پھر بعد میں جا کر فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، تو جب تک مالدار ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے کام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، اور آخرت کی تیاری کرو مال کے ذریعے۔ اس کو دنیا میں ضائع نہ کرو، اس میں اسراف نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے دینی کاموں میں اس کو صرف کرو۔ تو 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے انسان دھوکہ کھائے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تندرست ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی تندرست رہیں گے، ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، حالانکہ انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا۔ ایسے ہی فراغت بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک بندے کو فرصت ہے تو فرصت کے اوقات میں عبادت کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2394، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا عبداللہ بن سعید بن ابی ہند عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ فی الباب عن انس بن مالک ھذا حدیث حسن صحیح ورواه غیر واحد عن عبداللہ بن سعید بن ابی ہند ورفعه ووقفه بعضهم عن عبداللہ بن سعید بن ابی ہند۔ ابو ہند نے بواسطہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہمانہ روایت نقل کی ہے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور کئی راویوں نے سے عبداللہ بن سعید بن ہند سے مرفوع اور بعض نے موقوف روایت کیا۔ حدیث نمبر 2395، حدثنا بشر بن ہلال الصواف حدثنا جعفر بن سلیمان عن ابی طارق عن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ کر ان پر عمل کرے یا اسے سکھا دے جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکھوں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں شمار کی۔ آپ نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، پرہیز کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام سے بچو گے، حرام کاموں سے، تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، امیر ترین بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے جو تمہارے مقدر میں رکھا ہے، تمہارے حصے میں جو چیز رکھی ہے، اس پر رضامندی کا اظہار کرو، اس پر راضی ہو جاؤ، تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو مومن ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔
زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف جعفر بن سلیمان کی روایت سے جانتے ہیں۔ حسن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، یعنی حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع حاصل نہیں ہے۔ ایوب، یونس بن عبید اور علی بن زید سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ حضرت حسن کو حضرت ابو ہریرہ سے سماع حاصل نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ناجی نے حسن سے یہ حدیث روایت کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے حضرت حسن سے مراد حسن بصری نہیں ہے، کوئی اور راوی ہیں، کیونکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ تو صحابہ کے دور میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بھی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھے آپ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وصال تقریباً 58 ہجری میں ہوا، غالباً 60 ہجری سے پہلے، تو اس وقت حسن بصری رضی اللہ عنہ تھے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس دور میں تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، یا حدیث کی سماعت نہیں ہوئی ہے ان سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں سفر کے بھی مسائل تھے۔ اگر حسن بصری ہی مراد ہیں تو یہ امکانات ہو سکتے ہیں، اگر نہیں حسن بصری نہیں کوئی اور دوسرے حسن ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو 5 باتوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ ہاں بصری اگر آتا تو ہاں، اگر بصری ہوتے تو حسن بصری کے ساتھ آتا تھا ان کا ذکر۔ اور دوسری بات، اب اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے کر ان پر عمل کرے گا، یا جو ان پر عمل کرنے والے ہیں ان کو سکھا دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود بھی عمل کرنا چاہیے اور ان اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، یعنی صرف خود عمل کر لے کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم عمل کر لیے اور ہم بری ہو گئے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو جو علم عطا کیا گیا ہے اور جو معلومات ہمارے پاس ہیں ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ 5 چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی المحارم سب سے بڑی اہم بنیادی چیز ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کریں گے تو سب سے بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار بن جائیں گے، اور بندہ اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جس چیز میں شبہ نہیں ہے اس سے بھی احتیاط کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں شبہ ہو، یعنی ذرا سا بھی ڈاؤٹ اگر آ جائے تو اس سے احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، اپنے خادم سے آپ فرما دیے تھے کہ فلاں کتان میں اس میں فلاں تھان میں عیب ہے، جب اس کو بیچو تو مشتری کے سامنے عیب، خریدنے والے کے سامنے، خریدار کے سامنے عیب بتا کر بیچو، کم قیمت میں۔ وہی بہرحال عیب آنے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، جو ریٹ ہونا چاہیے اس کا اس ریٹ میں بیچو اور عیب بتا کر بیچو۔ وہ اتفاق سے وہ شخص بھول گیا، عیب بتانا بھول گئے۔ جب امام اعظم آیا اور معلوم ہوا کہ وہ تھان فروخت ہو گئی تو اب اس تھان کے ساتھ اور جتنی تھانیں فروخت ہوئی تھی سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ان سب کا پیسہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس میں شبہ آ گیا، ایک تھان کے پیسے اور دوسرے تھانوں کے پیسے مل گئے۔ تو بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جس چیز میں ذرا سا بھی شبہ ہوتا تھا تو وہاں احتیاط کرتے تھے، جس کی وجہ سے دین بھی محفوظ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے حضور فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان چند ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات میں ہیں، یعنی جس کے اندر شک اور شبہ ہے۔ تو جس شخص نے ان چیزوں سے احتیاط کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اتقی المحارم فرمایا۔ محارم میں اب سب چیزیں آ گئی، حرام کام، حرام بات وغیرہ سب چیزیں داخل ہے اس میں، کہ اگر محارم سے بچیں گے، حرام کاموں سے پرہیز کریں گے تو سب سے بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ اور دوسری چیز آپ نے جو فرمائی وہ بہت اہم ہے، جبکہ اس کو اختیار کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، یعنی مشکل بنا لی ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے تو سب سے امیر ترین، سب سے مالدار ترین بن جائیں گے۔ ایک غریب ہے لیکن اللہ کی تقسیم پر راضی ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں غربت رکھی ہے، فقر و فاقہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن نوازے گا، اس کے بدلے میں بہترین نعمتیں عطا کرے گا، میں اس پر راضی ہوں۔ تو جو شخص اپنی تقسیم پر راضی رہتا ہے، اپنی قسمت پر، اس سے بڑھ کر کوئی اور غنی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک مالدار ہے لیکن اور ہونا جو حرص ہوتی ہے وہ مالدار نہیں ہو حقیقت میں،
اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری، لوگوں کے ذہن میں یہ مفہوم ہے مالداری کا، غنا کا، اہل ثروت کا، کہ آدمی مالدار اس وقت شمار ہوتا ہے جب اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، مال و دولت ہو، پراپرٹیز ہو، جائیداد ہو، مکانات ہو، زمینات ہوں، ایسا تصور ہے۔ لیکن حضور کیا فرمائے؟ لیس الغنی عن کثرت العرض انما الغنی غنی النفس۔ کثرت ساز و سامان کا نام مالداری نہیں ہے، مالداری اصل نام ہے دل کے بے نیاز ہونے کا۔ بادشاہ وقت بھی آ کر پیش کر رہا ہے نذرانے، لیکن دل بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے ورنہ، یہ ہے اصل غنی النفس۔ سبحان اللہ۔ اصل مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ بہت سارا مال ہے آدمی کے پاس، لیکن اس کے باوجود نفس میں حرص ہے اس کے اور پیسے ہونا، یہ غنا مالداری نہیں ہے، یہ طمع حرص ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل غنا مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے کہ دنیا والوں سے انسان بے نیاز ہو جائے اور صرف اللہ کی ذات سے امید رکھے۔ تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو۔ اس میں ایک واقعہ بھی میں غالباً اس سے پہلے ذکر کیا تھا یا پتہ نہیں، کہ ایک شخص انتقال سے پہلے اپنے ایک دوست کو وصیت کیے اشرفیوں کی ایک تھیلی حوالے کر کے کہ اس میں سے تم جو چاہو وہ میرے لڑکے کو دے دو، بقیہ تم رکھ لو فرمائے۔ اور وہ ایسے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے انتقال کے بعد کیا کیا، وہ اشرفیوں کی تھیلی میں سے 2-4 اشرفیاں وہ انتقال کرنے والے کے لڑکے کو دے دیے اور بقیہ سب اپنے قبضے میں لے لیے۔ اور وہ لڑکا مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں۔ تو اب قاضی صاحب فیصلہ کیے، جب ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تفصیلات سننے کے بعد، بولے کہ مرحوم کی وصیت کیا تھی، تم جو چاہو وہ لڑکے کو دے دینا۔ مثال کے طور پر اس میں 100 اشرفیاں تھے سمجھے، تو 100 اشرفیوں میں سے انہوں نے 4 لڑکے کو دے دیے تھے انہوں پہلے، تو 6-9 اشرفیاں خود رکھ لینا چاہ رہے تھے۔ تو بولے کہ مرحوم کی وصیت پر غور کرو، بولے تم جو چاہو وہ لڑکے کو دے دینا، تم کیا چاہ رہے ہیں، 6-9 اشرفیاں چاہ رہے ہیں، لہذا وہ لڑکے کو دے دو، یہ 4 تم لے لو۔ یہ فیصلہ ہوا۔ تو آج اس دور میں یہ مشکل ہے بہت، لوگ کیا ہے اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اپنے لیے تو اچھا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ حضور اور یہ حدیث سے ہے، حدیث میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے جی کہ اس حدیث میں جو ہے جی امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد حقوق العباد ہے، حقوق جیسا العباد کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جی تم جو اپنے لیے پسند، خود کے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جی اب مثال کے طور پہ کوئی غریب، فقیر، تنگ دست کوئی ہمارا مسلمان بھائی گھر پر آئے جی اور جو ہے کھانا مانگے، جی باسی کھانا ہے، باسی سالن رکھا ہوا ہے، جی تو اب یہ حدیث جو سن کے، اور خاص طور پہ اس میں اہل حدیث بھائیوں کے لیے بڑی عبرت ہے، جی ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے اللہ ان کی ہماری سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ جو صرف حدیث بول کے جو یعنی عجیب و غریب جو ہے وہ رواج ہو گیا کہ خالی حدیث، جی کچھ بات ہی نہیں، صرف حدیث سے بات کرو بولو۔ جی تو اب یہ حدیث کا جو مفہوم ہے دیکھیے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی، جی۔ اور یہ محدثین کے صدقے میں یہ چیزیں ملی ہے اللہ کے فضل سے۔ جی تو اب انہیں کیا سمجھیں گے، ارے بھائی حضور کا فرمان ہے خود کے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو، لہذا میں اپنے لیے باسی کھانا پسند نہیں کرتا ہوں تو دوسرے مسلمان بھائی کو باسی کھانا کیسے دوں گا۔ جی پھر اور ایک مثال یہ دی گئی کہ 2 پین ہیں، جی ایک پین میرے کو پسند ہے، دوسرا پین میرے کو پسند نہیں ہے، جی تو جو پین میرے کو پسند نہیں ہے تو میں اپنے دوست کو وہ پین کیسا دوں گا۔ جی حضور کا فرمان جی ہے تم خود کے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جی تو ڈائریکٹ اگر حدیث ہم لے لیں گے تو پھر حدیث کا صحیح جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ سمجھنے سے ہم عاجز رہیں گے۔ جی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں جو مراد ہے، یہاں جو مراد ہے حقوق العباد، جی بھائی کھانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ باسی کھانا مت کھاؤ، لیکن جو آیا ہے 3 دن کا فاقہ ہے، بھوکا ہے، یا 2 ٹائم کا بیچارہ بھوکا ہے، شدت سے اس کو بھوک لگ رہی ہے، اگر وقت پہ وہ کھانا نہیں کھائے گا تو ہارٹ کا مریض ہوا ہے انہیں، اور بی پی کا مریض ہے، یا شوگر کا مریض ہے، جو بولتے ہیں نا شوگر کو کچھ بولتے ہیں انگلش میں، اس کا اگر انہیں مریض ہے تو اس کو کھانا وقت پہ کھانا ضروری ہے۔ اب انہیں باسی کھانا تازہ کھانے کی صورت دیکھیں گا وہ، اور انہیں باسی تازے میں اگر لگا ہوا رہیں گا تو انہیں مر جائیں گا، انہیں اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائیں گی، دواخانے میں شریک ہو جائیں گا انہیں۔ تو یہاں مراد جو ہے حقوق العباد ہے،
کھانا مراد نہیں ہے. کھانا تو آپ دے دینا چاہیے کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے. پین آپ کو پسند نہیں آ رہا, آپ کے دوست کو پین پسند آئیں گا, جی دوست کو ضرورت ہے پین کی, آپ کو نہیں ہوں گے, آپ دے دو. ہاں, مطلب بولنے کا یہی ہے کہ بھائی ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی ویسی ہی چیز پسند کرنی چاہیے. ہر چیز میں, یہ کسی بھی چیز میں ہو, جیسے لباس ہے یا کوئی تحفے تحائف دینے کی چیز ہے. اگر کوئی ہم کو تحفے میں معمولی تحفہ لا کر دیا تو ہم پسند کرتے نہیں, پسند کرتے, بلکہ بعد میں گفتگو ہوتی ہے. لوگ شادی کے بعد جب تحفے تحائف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے فلاں اتنے مالدار ہے اور کیا دیے, پیالیوں کا سیٹ دیے, وہ آئس کریم کا سیٹ دیے, اس کے جوس کا ایک سیٹ دے دیا, حالانکہ ان کی حیثیت کے لحاظ سے بہت بڑا اچھا تحفہ دے سکتے تھے. ایسی گفتگو ہوتی. تو جس طرح ہم تحفہ معمولی تحفہ لینا پسند نہیں کرتے, اسی طرح دینا بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 2396, باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل. حدثنا ابو مصعب عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن العرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا الى فقر منسن او غنى مطغن او مرض مفسد او حرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. هذا حديث غريب حسن لا نعرفه من حديث العرج عن ابي هريرة الا من حديث محرز بن هارون. وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا. نیک کام میں جلدی کرنے کا بیان. العجلۃ من الشیطان, جو کہا جاتا ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, یہ دنیا کے کاموں میں ہے. البتہ جہاں تک آخرت کے کاموں کا تعلق ہے, نیکی کے کاموں کا, اس میں جلدی کرنا اچھا ہے, اس میں جھپٹنا چاہیے, سبقت لے جانا چاہیے. جیسا کہ ایک بزرگ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے تھے, اس وقت ایک سائل آیا اور سوال کیا, تو اسی وقت وہ اپنا کرتا اتار کر سائل کے حوالے کر دیے. جب ضرورت سے فارغ ہو کر آئے تو مریدین اور خادمین نے عرض کیا کہ حضرت آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جا رہے تھے, آپ جاتے جاتے آپ کرتا خیرات کر کے گئے, آنے کے بعد بھی تو عطا کر سکتے تھے. تو حضرت فرمایا کہ اس وقت وہ سوال کیا اور میرے دل میں خیال ہے, ہو سکتا ہے اگر میں تاخیر کرتا تو میرا خیال بدل جا سکتا تھا. اسی لیے نیکی کے کاموں میں جیسے ہی خیال آئے فوراً آگے بڑھ کر کرنا چاہیے. اسی لیے نیکی کے کاموں میں ایثار مکروہ ہے. کھانا نہیں کھا کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ثواب کی بات ہے, فضیلت کی چیز ہے, ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے کام ہیں اس میں ایثار نہیں کرنا. جیسے پہلی صف میں جگہ ہے سمجھیے ایک آدمی کے ٹھہرنے کی, ایک آدمی اور آ سکتا ہے پہلی صف میں, تو ہم دوسرے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, وہاں خود آگے بڑھ کر پہلی صف میں چلے جانا چاہیے. فضیلت کے کاموں میں, آخرت کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں ایثار مکروہ ہے. ایسے ہی پانی ہے وضو کرنے کے لیے, 2 افراد کو وضو کرنا ہے, 2 شخصوں کو, دونوں کو وضو کرنا ہے, لیکن پانی صرف ایک کے لیے کافی ہے. آپ وضو کر لیجئے, میں تیمم کر لیتا ہوں, نہیں بناؤ, آگے بڑھ کے وضو کر لینا ہے. تو تقرب کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں ایثار کرنا مکروہ ہے اور دیر کرنا بھی درست نہیں ہے, بلکہ فوراً آگے بڑھ کر نیکی کے کام انجام دینا چاہیے. وہی دنیاوی کاموں میں الگ ہے, دنیا کے کاموں میں ایثار کرنا ہے, خود نہیں کھا کے دوسرے کو کھلانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 باتوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی کیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائے اور وہ کف افسوس ملتے رہے. اسی لیے 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے نیک اعمال میں سبقت کرو. اور سبقت کی فضیلت بھی ہے, اس میں انسان فائدے میں بھی رہتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا. تو عکاشہ بن محصن نامی صحابی فوراً اٹھ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی ان میں کر دے. تو حضور فرمائے کہ تم بھی انہی میں سے ہو. پھر ان کو دیکھ کے اور ایک صحابی اٹھ کے بولے میرے لیے بھی دعا فرمائیے. حضور فرمایا سبقہ کا عکاشہ دو, عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے, نام لکھانے میں یا کسی بھی خیر کے کام میں. بعد میں آئے تو پھر اعتبار نہیں رہتا اس کا. تو 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کیا کرو. 7 چیزیں کیا ہیں؟ تم بھلا دینے والے فقر کا انتظار کرتے ہو, یعنی جب تک غنا ہے, مالداری ہے, تندرست ہیں, اچھی حالت میں ہیں, نیک اعمال کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤ اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بھول جاؤ, احکام شریعت پر عمل نہ کر سکو. یا او غنن مطغن, یا مالداری پیسہ آ گیا تو ایسا آ گیا کہ بس سرکشی میں مبتلا ہو گئے, احکام الہی سے غافل ہو گئے. تو مالداری بھی سرکشی کی حد تک پہنچانے والی نہیں ہونا. مالدار اگر ہیں
تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں صحیح استعمال کرے پیسوں کا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں پیسہ صرف کرے، نہ کہ دنیاوی لذتوں میں گم ہو کر دین سے بے خبر ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، بھلا دینے والے فقر سے پہلے، اور سرکشی میں مبتلا کرنے والی مالداری سے پہلے، یا فاسد کر دینے والی بیماری آ گئی، ایک بیماری ہو گئی، بالکل اپاہج، معطل، مفلوج ہو کر بیٹھ گیا انسان، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مخبوط الحواس کر دینے والا بوڑھاپا آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ بوڑھے ہو گئے اور حواس کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہوش و حواس ختم ہو گئے، ہوش و حواس ختم ہو گئے بوڑھاپے کی حالت میں، اب کیا کر سکتے ہیں بوڑھاپے کے دور میں؟ اس لیے بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ ایام الشیب ایام العیب لکھے حضرت، یعنی شیب بوڑھاپے کو کہتے ہیں، بوڑھاپے کا زمانہ عیب کا زمانہ ہوتا ہے، انسان مجبور محتاج ہو جاتا ہے، خود کے کام بھی نہیں کر سکتا، نہ عبادت کیا کر سکتا بلکہ۔ تو جو بزرگان دین ہوتے تھے تندرستی کی حالت میں، نوجوانی کی حالت میں جو عبادت کرتے تھے اللہ کی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو فالج ہو گیا تھا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تھے کہ مجھے جب وضو کرنا ہو تو اس وقت فالج کی بیماری سے میں دور ہو جاؤں، یعنی یہ بیماری ختم ہو جائے اور میں وضو کر سکوں۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے ان کو فالج کی بیماری جو ہوئی تھی، ہاتھ پیر وغیرہ جو مفلوج ہو گئے، تو وضو کرتے تھے حضرت، اس وقت وہ بیماری نہیں رہتی تھی، وضو کرنے کے بعد پھر اسی حالت میں آ جاتے تھے۔ تو بزرگان دین کا جو طریقہ تھا عبادت میں بہت، بڑھاپے کی حالت میں بھی نوجوانوں کے جیسی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 92 سال کی عمر شریف میں آپ کا وصال مبارک ہوا، تو اس عمر میں بھی آپ کی جو نماز ہوتی تھی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے ارکان، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ صرف اٹھا کر ٹھہرا کر دینا ہوتا تھا حضرت کو، اٹھ کر خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جب کھڑا کر دیا جاتا حضرت کو، ٹھہرا کر دیا جاتا اور رکعت باندھتے تو ختم، پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے بایزید بستامی کا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ جو بیان فرمائے مفتی صاحب، جی، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے، جی، مطلب بعض اقوال اور بزرگوں کا قول، بعض بزرگوں کے عمل ظاہری طور پر نہیں دیکھیے آپ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، بزرگوں کا جو بھی طریقہ ہے خلاف سنت کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے اپنے یہ جو قرآن اور حدیث سے جو استدلالات ہیں ان کے، کہ جیسے اب یہ برا تو نہیں ہے نا، ایک اللہ کا محبوب مقرب بندہ ہے، اللہ سے طلب کر رہا ہوں۔ جی، طلب کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ بیماری آنے کے بعد دعا کرے یا بیماری سے پہلے؟ کیونکہ حضور کا جو ارشاد مبارک ہے جی کہ میرا آقا فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل طلب کرو، جی، اللہ کا بیماری طلب نہیں کرے انہوں، جی، بیماری کی حالت میں انہوں یہ چاہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں وضو نہیں کر سکتا ہوں، وضو کی فضیلت سے محروم رہ جاؤں گا، بلکہ یہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب مقرب بندے ہیں بھائی، وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ قرآن اور حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں گئے۔ ان کا جو دار و مدار ہے اور ان کی پوری بنیاد ہی کتاب و سنت پر ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمائے کہ ہمارا طریقہ کتاب و سنت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے بولے۔ اب آپ دیکھیے کیو ٹی وی میں ایک واقعہ جو ہے کچھ نام ہے تسلیم صابری صاحب کوئی ہے، تسلیم صابری صاحب جو ہے وہ کیو ٹی وی میں رمضان کے سحری کے وقت جو ہے وہ حکایتیں سناتے ہیں، سحری پروگرام بول کے ہوتا، تو سحری پروگرام میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ بات جو ہے دین کی گفتگو شروع ہونے سے پہلے ایک ٹاپک لے لیتے ہیں، وہ ٹاپک پہ بات شروع ہونے سے پہلے وہ بزرگوں کی حکایتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ بزرگوں کی حکایت میں غالباً حسن بصری یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 3 بار، آپ دیکھیے بعض واقعات جو ہیں بزرگوں کی کتابوں میں لوگ جو ہے گھسا دیے ہیں اپنی طرف سے، شامل کر دیے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ بزرگان دین قرآن حدیث کے خلاف عمل کیسا کریں گے؟ تو اب ہم یہی بات سمجھیں گے کہ بزرگان دین کے وہ اقوال، ان کے وہ واقعات جو قرآن اور حدیث اور حضور کے عمل اور صحابہ کے عمل اور ان کی سنتوں سے ٹکرا رہی ہیں، تو وہ یقیناً لوگ اپنی طرف سے شامل کر دیے اس کو۔ معاذ اللہ بزرگ کبھی ایسا کرتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ تو دیکھیے آپ وہ یہ واقعہ بیان کیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 3 بار جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا خواب میں دیکھے، مطلب خواب میں جو ہے ان کو الہام ہو رہا
کہ تم جاؤ وہ سادھوؤں کے ڈریس میں، کچھ ایسا ہے بھائی، وہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم وہ ایک مندر میں سادھواں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں پورے، وہ سادھوؤں کے لباس تم زیب تن کر کے ان کی محفل میں جاؤ، فلاں ٹائم پہ فلاں دن وہ محفل کچھ ہونے والی ہے، تم وہ محفل میں جاؤ، محفل میں جا کے تم ان سے اپنا دین کا پیغام جو ہے کچھ ایسا پیش کرو، اور ان کے لباس میں جاؤ، پہن ان کے لباس زیب تن کر کے جاؤ، جیسا زنار ہے، دھوتی ہے، جو بھی ان کا لباس ہے، ان کا شعار ہے، ان کا شعار پہن کر جاؤ۔ تو وہ جب سادھوؤں کے لباس میں جب انہوں آ گئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو آنے کے بعد جو ہے وہ سادھوؤں کو بھی ہوتا نا، وہ کچھ جادو کے ذریعے کچھ وہ لوگ اپنے جو ہے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو سادھوؤں کا جو سردار تھا بیٹھا ہوا اس میں، وہ یہ بولا کہ ہمارے بیچ ایک ایسا فرد ہے جو ہم سے نہیں ہے، تو میری بنتی ہے کہ وہ اٹھ جائے۔ تو دوسرے سادھو بولے، بڑے سادھو کو بولے کہ آپ جو ہے ہم کو بتا دیں اس شخص کو، نہیں ہم اس کا قتل کر دیں گے۔ تو بولے نہیں، ہم اس سے بات کریں گے، اس کو بات کر کے ہرائیں گے، ہم اس کا قتل نہیں کریں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد جو ہے میں ہوں مسلمانوں جو تم میں شامل ہو کے آیا، تو واقعہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں 10 باتیں بیان کریں گے، وہ 10 باتوں کا اگر تم جواب سچ دیو گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ وہ 10 سوال نہ کرے اور 10 سوالوں کا جواب دیے، پورے سادھو آپ کے ہاتھ پہ ایمان لا لیے۔ تو یہ جو واقعات ہے، اب آپ دیکھیے سادھو کا لباس معاذ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زیب تن کریں گے، یہ پہلی بات۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعات جو منسوب کیے گئے ہیں بزرگان دین کے تعلق سے، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو، محقق نہ ہو جائیں، واقعات قابل بھروسہ لوگوں سے وہ ثابت نہ ہو جائیں، بہت سارے الحاقیات ہیں بزرگوں کی کتابوں میں، کوئی بھی کچھ بھی شامل کر دیے تو ان کی طرف منسوبات ہے بہت ساری چیزیں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، تحقیق ایک اپنی جگہ الگ ہے، میں یہ بولوں گا جبکہ وہ واقعہ قرآن، حدیث، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، آپ کے عمل کے خلاف، صحابہ کے عمل کے خلاف، اللہ و رسول کی تعلیم کے خلاف ہے، تو اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق تو یہ ایک واقعہ نہیں، ایک واقعہ بول کے نہیں بھائی، بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو جب تک واقعے کی تحقیق، اب اس کو جانچیں گے نا، قرآن اور حدیث پر سے جانچنے کے لیے واقعہ تو معلوم ہونا پڑے گا نا آپ کو، تو واقعہ معلوم ہونے کے بعد آپ اس کو تطبیق دے کے دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے کیا واقعہ۔ بڑے بڑے بزرگان دین، ائمہ کرام سب یہی فرمائے کہ ہماری کوئی بات بھی اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ دو اس کو، بولے دیوار پر مار دو اور قرآن اور حدیث کو اختیار کرو، بولے ہمارا کوئی طریقہ نہیں، ہمارا طریقہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعات تو میرے سننے میں نہیں آیا اب تک ایسا۔ انہوں جو بیان کرے کیو ٹی وی میں بیان کرے، ARY کیو ٹی وی جو انٹرنیشنل چینل ہے کیو ٹی وی، اور وہ تسلیم احمد صابری صاحب بیان کریں، میں بہرحال کوئی بھی اپنے کانوں سے سنا، کوئی بھی رہو بیان کرنے والے، دیکھیے جب تک کوئی واقعہ معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے، اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بیان کرنے میں جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بہت احتیاط کرتے تھے احادیث شریفہ بیان کرنے میں، حالانکہ وہ لوگ دن رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، اس کے باوجود احادیث شریفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5374 حدیثیں مروی ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 500 سے زائد بھی نہیں ہے احادیث شریفہ، حالانکہ وہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، عالم ہیں، اس کے باوجود ان سے احادیث شریفہ کم ہے۔ حضرت عمر بھی کیا فرمائے، احادیث شریفہ بیان کرنے میں احتیاط کرو، کیوں؟ ایک دم کئی حدیثیں بیان کریں گے، لوگوں کا ذہن منتشر ہو جائے گا، ایک حدیث میں ایک حکم آتا ہے ایسا کرو اور ایک حدیث میں حکم آتا ہے ایسا مت کرو، تو یہ تضاد جب لوگوں کے سامنے آئیں گا اور تم اس کا اظہار نہیں کریں گے کہ یہ کس موقع پر فرمائے تھے حضور، یہ جو اختلاف ہوتا ہے احادیث میں اشخاص کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میں عرض کیا تھا ایک درس میں کہ ایک صحابی حضور سے دریافت کیا تھا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں، چوم سکتا ہوں یا نہیں، تو حضور ان کو اجازت دیے، اور ایک صحابی پوچھے تو ان کو اجازت نہیں دی، حالانکہ سیم مسئلہ ہے روزے کی حالت میں، لیکن اب پوچھنے والے کون تھے؟ جن کو اجازت دی گئی وہ بوڑھے تھے اور جن کو روکا گیا وہ نوجوان تھے۔ تو بہرحال ایسے اشخاص کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے
زمانے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، تبدیلیوں کے لحاظ سے حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابیہ کے پاس حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، بریرہ رضی اللہ عنہا تھیں غالباً، ان کے پاس چولہے پر ہنڈی تھی، کچھ پک رہا تھا۔ حضور فرمایا کیا ہے ہانڈی میں؟ تو عرض کی کہ وہ گوشت ہے بکرے کا، اور صدقہ ہے میرے لیے، ایک جگہ سے آیا ہے، جیسے خیر خیرات کرتے ہیں لوگ صدقہ دیتے ہیں، ایسے ان کو صدقہ دیا گیا تھا، تو صدقے کا ہے۔ تو حضور فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے وہ تحفہ ہے، یعنی تمہارے لیے اس کی حیثیت صدقے کی ہے، اب تم اس کی مالک بن گئی تو تم جس کو چاہو کھلا سکتی ہو۔ تو ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حالات کے لحاظ سے، اشخاص کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے ایک چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے وہ حالت کے لحاظ سے کر سکتے ہو سر؟ نہیں، حالات کے لحاظ سے نہیں۔ ایک بات دیکھیے، زنار کا تو ذکر نہیں ہوگا کیونکہ کفر کی صریح نشانیوں میں بتایا گیا ہے زنار پہننا، بت کے آگے سجدہ کرنا، اور کافروں کی جو خاص نشانی ہے، شعار بن چکا ہے، جیسے بٹو لگانا ہے یہاں پر، تو یہ چیزیں صریح نشانی ہے کفر کی۔ اب ان کے لباس میں بولتا ہے لازم بات ہے، سادھوان تو سب اپنے لباس میں رہیں گے نا پورا جو ان کے۔ بہرحال وہی بھائی، پھر مندر میں کچھ جا کے جو ہے گفتگو کریں۔ جی خیر وہ پورا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا بھی، لیکن پھر بھی وہ قوم کی مشابہت، جبکہ وہ ان کا خاص لباس پہن کے گئے، اس میں یہ بات انہوں نے بولے کہ خاص ان کا لباس پہن کے ان میں خیر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ معلوم ہونا کہ واقعہ امام غزالی کا ہے یا کسی اور کا ہے، پہلی بات۔ امام غزالی کا ہے پکا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نہیں، امام غزالی کا نہیں ہے غالباً یہ واقعہ، میں پڑھا تھا غالباً کتاب میں، لیکن بایزید بستامی کا کچھ ایسا پہنچے ان کے لباس میں نہیں، بس وہ رات کا وقت تھا، ایک ایسے ہی لباس۔ بستامی ہو یا امام غزالی ہو، دونوں بھی اولیاء کے امام ہیں نا، یہ دونوں بھی اولیاء کے امام ہیں، بھی پہنچے، لیکن ان کے لباس میں پہنچے بول کر ذکر نہیں ہے۔ وہ ایک مندر میں گئے، وہاں پر اگر ان کے لباس میں پہنچنے کا ذکر نہیں ہے تو پھر پہچانیں گے کیسا؟ جبکہ وہاں جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ افراد پورے اپنے لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص جو ان کی عبادت کا جو لباس ہوتا ہے۔ جی خیر میں واقعہ نکال کے انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے، اس واقعے پر تحقیق وغیرہ ہونے کے بعد گفتگو کریں گے۔ ہاں میرے کو افسوس کا مقام یہ ہوتا کہ جس وقت تسلیم احمد صابری صاحب یہ بیان کر رہے تھے اور ان کی ہر نشست میں، یہ تو میں آڈیو سنا، ویڈیو نہیں دیکھا میں، لیکن ان کی ہر نشست میں کوئی نہ کوئی مفتی اور عالم وہاں پر موجود ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ مفتیان کرام اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جب کوئی ایسے واقعات بیان کرے تو فوری یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی کیو ٹی وی ہیں، وہ کیو ٹی وی کے جو ہے نا مطلب اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی ایسا ایسا ہو رہا ہے، مناسب نہیں، حق بات ہے تو وہیں پہ ٹوکے وہیں پہ اصلاح ہونا۔ جی تو بہرحال یہاں پر اس حدیث شریف میں 7 چیزوں سے پہلے نیک کام میں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز بھلا دینے والے فقر و فاقے سے پہلے انسان کو نیک اعمال کرنا چاہیے، سرکشی میں مبتلا کرنے والی امیری سے پہلے، فاسد کر دینے والی بیماری سے پہلے، مغبوط الحواس کر دینے والے بڑھاپے سے پہلے، اور جلد رخصت کرنے والی موت سے پہلے۔ یعنی ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن اچانک اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر اب اس کو نیک عمل کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اسی لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یا تم انتظار کرتے ہو دجال کا جو غائب شر ہے، جو شر ہے غائب ہے اس وقت اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت، اور قیامت تو بہت ہی سخت اور کڑوی ہے، ان میں سے کسی کا انتظار کرتے ہو؟ حضور فرما رہے ہیں کہ ان 7 چیزوں میں کسی کا انتظار ہے کیا؟ دجال کا انتظار کریں نکلنے کا، دجال کے، یا قیامت کا؟ تو بہرحال ان 7 چیزوں سے پہلے انسان کو اچھا موقع ہے نیک اعمال کرنے کا، اس کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو بواسطہ عارض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صرف محرز بن ہارون کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ معمر نے اس حدیث کو ایک ایسے شخص سے روایت کیا ہے جس نے سعید مقبوری سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایسی کہ ہم معنی روایت ذکر کی۔ الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 2386 سے آغاز کیے تھے، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے 2396 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔